اتنا عظیم مقصد ہوا. ہماری آپ کی پیدائش کا مقصد کتنا بڑا مقصد ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، بھلا دیے ہیں. چند موقعوں پر یاد رکھتے ہیں، چند موقعوں پر بھول جاتے ہیں. اللہ اللہ کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہمارے پر عبادت فرض تھی. رمضان کا مہینہ گزر کر آج 2 تاریخ ہوئی ہے شوال کی. کل تو پہلا دن تھا شوال کا، عید منائی، مسجدیں کھچا کھچ بھر گئیں، میدان بھر گئے، سڑکیں بھر گئیں نمازیوں سے. الحمدللہ ہر جگہ پہرا لگا دیا گیا ٹریفک پر، خبردار کوئی ٹریفک ادھر نہ جائے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. جگہ نہیں ہے چلنے پھرنے کی، اب روک دو ٹریفک کو. دنیا جام کر دی گئی نمازیوں کے لیے، ٹریفک روک دی گئی نمازیوں کے لیے. نماز کس کے لیے؟ خدا کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ، روک دیا، رک جاؤ، میرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحیح ہے. یہ ٹریفک کب روکی گئی؟ جمعۃ الوداع میں اور عید الفطر کی نماز میں ٹریفک پر پابندی لگ گئی. صحیح ہے. اب روزانہ کی نماز میں ٹریفک پر پابندی نہیں لگ رہی ہے. 5 وقت کی نمازوں میں ٹریفک نہیں روکی جا رہی ہے، ٹریفک چل رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، سب کام کاج ہو رہے ہیں، ٹریفک نہیں رک رہی ہے، کوئی پابندی نہیں لگ رہی ہے. صرف جمعۃ الوداع میں اور رمضان کی عید میں ٹریفک روک دی گئی. کیوں روکی گئی؟ کیونکہ پورے مسلمان، غریب، امیر، فقیر، استاد، شاگرد، پیر، مرید، سب کے سب گھروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. جگہ بس نہیں ہو رہی تھی، سڑکوں پہ صفیں باندھی گئیں، میدان بھر گئے، سڑکیں بھر گئیں، چھتیں بھر گئیں. تو معلوم ہوا کہ سارے مسلمان اگر ہر 5 وقت کی نماز کے لیے، جیسے جمعۃ الوداع میں عید کی نماز میں جمع ہوتے ہیں نا، ایسے ہی 5 وقت کی نماز کے لیے جمع ہو جائیں، قسم خدا کی روزانہ 5 مرتبہ ٹریفک کو روکنا پڑے گا. رک رہی. آج صبح فجر میں 4 آدمی تھے، باقی سب کہاں گئے؟ ہوا میں اڑ گئے، پانی میں گھل گئے، گئے کہاں کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. مسلمان ہیں ہم، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں. ہم سب ماننے والوں کو کہتے ہیں مسلمان. تو ماننا صرف زبانی نہ ہو، زبانی دعویٰ نہ ہو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ارے مانتا ہے تو عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتا؟ دیکھو اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری گنتی سے ورا پیدا کیا، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن فرشتوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی. کتنے فرشتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے بھی کر رہے ہیں. کوئی قیام کی حالت میں فرشتہ، قیام یعنی کھڑا ہے، جیسے نماز میں کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں فرشتے. اب وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے ایسے ہی، نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ، کھڑے ہیں، بس کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں وہ. کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے میں ہیں اللہ کے سامنے، وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں سجدے سے. فرشتوں کی جماعت کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے. اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو قاعدے میں ہیں، بیٹھے ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہیں، قیامت تک بیٹھے رہیں گے. اللہ پاک نے جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی وہ پوری کر رہے ہیں. بولیے پوری کر رہے ہیں، مقصد سے کوئی پھر نہیں رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے. سب فرما بردار ہیں فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق ہے. اے انسان، اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی زیادہ تجھے عزت دی ہے، فرشتوں سے زیادہ مقام تیرا بلند کیا ہے، پھر بھی تو رب کی عبادت نہیں کرتا.
تھوڑی دیر. یہ تو نہیں کہا رب تعالیٰ نے کہ صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہو یا رات سے لے کے صبح تک کھڑے رہو. ایسا حکم نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ علی المؤمنین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پہ فرض کر دی گئی اس کے مقررہ وقتوں میں. نماز کا ٹائم مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، وہ وقت میں نماز ادا کرنا ہے آپ کو. اتنا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے نہیں فرمایا کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں، بال بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں. رب کا ایسا حکم نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا ایسا حکم ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، میدان جنگ میں جنگ لڑتے ہوئے، جب نماز کا وقت آ جائے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ حکم ہے اللہ رسول کا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان، ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر غور و فکر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو میں کہاں تک پورا کر رہا ہوں. یہ مقصد آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے. کل کا دن تو ماشاءاللہ پھر بھی نمازی نظر آئے مسجدوں میں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. عید ملنے کی تھکن ایسی چھا گئی، شیر خورمے کی حلاوت کی چاشنی دماغ پہ اتنی چھا گئی کہ صبح فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہوا. تو بتائیے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں اگر ہے نا، مارکیٹ میں مسلمان دکانداری کر رہا ہے، دیانت دار تاجر. ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے بزنس بہت دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے. کھوٹا مال نہیں بیچتا، خراب مال نہیں بیچتا، دھوکہ نہیں دیتا، کم تول نہیں تولتا، کم ناپ نہیں ناپتا. کیونکہ سابقہ دور میں ایک نبی کی امت تھی جو کم تولتی تھی، کم ناپتی تھی، پیسے پورے لیتے تھے، ناپ تول کم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، تم لوگوں کی چیزوں کو کم مت کرو. تو جو خرید رہا ہے پورا پورا مال دو اس کو. لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا پوری قوم جو نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا. بولیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم کمی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ اس لیے مسلمان چاہے کہیں ہو، میدان میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، کوساروں میں، جنگلوں میں، کہیں ہو مسلمان، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. زمین پوری زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، یہ میری خصوصیت ہے. جعلت لی الارض مسجدا، اللہ پاک نے میرے لیے نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جو پاک ستھری جگہ ہے نماز پڑھو. پہلے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان کے عبادت خانے میں ہی عبادت ہوتی تھی، دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی عبادت. لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا کرم ایسا کہ مسجد بھی نماز کی جگہ ہے اور پوری زمین بھی اللہ تعالیٰ کی لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو جہاں موقع ہو جائے بس وہیں پہ سجدہ کر لو، رب کی بارگاہ میں نماز ہو گئی آپ کی. سبحان اللہ، کتنی سہولت ہے نا. تو آج مبارک اس شوال کے مہینے میں مکرم، شوال المکرم، مکرم کے معنی ہے عزت والا مہینہ، بزرگی والا. یہ بھی مہینہ بہت عزت والا ہے. رمضان کا مہینہ تو گزر چکا، اب یہ شوال المکرم میں داخل ہو گئے ہم. تو عزت والا مہینہ ہم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ. اور اس کی عزت میں یعنی مطلب اس مہینے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی عزت میں بھی اللہ پاک بے پناہ برکتیں، ترقیاں، عزت میں ان کی ترقی عطا کریں گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کرے. بولیے انشاءاللہ. اگر ہم اہمیت جانیں کسی چیز کی اہمیت، جیسے کہ بچوں کا ایگزام ہوتا ہے سالانہ،
اینول ایگزامینیشن، رات بھر سوتا نہیں بچہ، فکر رہتی ہے کہیں حال میں امتحان گاہ میں جہاں پر میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے وہاں اگر لیٹ گیا تو گیٹ بند ہو جائے گا، پھر سال بھر تک مجھے پریشانی اٹھانی پڑے گی. تو بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، ٹائم پہ پہنچنے کے لیے 2 گھنٹہ پہلے ہی جا کے وہاں انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے آپ کے پاس، اس امتحان کی آپ کے پاس اہمیت ہے. تو میں یہی کہتا ہوں نماز کی اہمیت کو بھی سمجھو، نماز کتنی اہم عبادت ہے. ہم لوگ اس کو آسان سمجھ لیے، پڑھ لیے نہیں پڑھے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. ارے یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پوچھ کیسی ہوگی؟ پوچھنا صرف سوال کرنا ہی کتنا روب اور دبدبا ہوگا اس سوال میں، انسان پریشان ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا سوال کریں گا، پوچھیں گا ان سے بھی. کیا پوچھیں گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا یہ کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کی ہیبت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی طاری ہوں گی کہ جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے. اللہ کا پوچھنا کوئی معمولی بات ہے جی؟ کمشنر بلا کے کوئی سوال کر لیا تو ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ جاتے. وہ بھی انسان ہے آپ جیسا، لیکن وردی میں ہے، ایک پوسٹ پر ہے، اس کی اہمیت ہے. اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ رب قدیر ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ عزیز الانتقام ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، وہ غالب ہے، قوت والا ہے پروردگار. جب وہ تم سے پوچھے گا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے خون نکل پڑے گا پوچھنے سے. صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دیا، نہ کوئی تکلیف پہنچا، صرف سوال کیا کیا تم نے اپنی قوم سے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہیبت خدا کا ایسا معاملہ ہوگا، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے. تو محترم دوستو، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں سن لو. روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت. کیا مطلب اس شعر کا؟ یہ فارسی شعر ہے. جب حشر کے میدان میں انسانوں کی جان پگھلتی ہوگی، جیسے موم بتی جلتی ہے نا، ایسے جلیں گے، پگھل جائیں گے لوگ گرمی سے. ایسے عالم میں اللہ پاک تم سے پوچھیں گا، سب سے پہلا سوال یہ کریں گا کہ اے میرے بندے، تو نے نماز ادا کی کہ نہیں کی؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی سوال کرے گا اللہ. اس کا جواب تیار رکھیے. جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو ادا کیجیے، پابندی سے پڑھیے، اور روزانہ کی نماز بھی پابندی سے پڑھیے. انشاءاللہ اللہ کے قہر سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے. نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے. نماز کی تاثیر کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو مسلمانوں. سمجھو ایک بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو. ایک صحابی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو جا رہے تھے. تو اس دور میں مکے کے کفار ہجرت کرنے والے صحابہ کو پکڑ لیتے تھے راستے میں. کہاں جا رہے ہو؟ مکہ چھوڑ کر. ہم تمہیں ماریں گے، توڑیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، کیوں جا رہے ہو؟ مت جاؤ. ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. تو ایک صحابی اکیلے تھے، حضور کی محبت میں مدینہ جا رہے ہیں. راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، کہا کہ ہم تم کو سولی پہ لٹکائیں گے، تمہارا موت انتظار کر رہی ہے، مکہ چھوڑ کے جانے کی سزا یہی ہے. سولی پہ لٹکاؤ گے؟ ہاں سولی پہ لٹکائیں گے، تم کو مار ڈالیں گے ہم جان سے. کہا منظور ہے، منظور ہے. کہا کہ لوگ مرنے والے کی خواہش پوچھتے ہیں آخری، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دنیا سے جا رہے ہو، بولو کچھ تمنا ہے تو بیان کرو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا
کہ مجھے نماز ادا کرنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے دو، نماز ادا کرنے دو۔ صحابی رسول ہے، سرکار کے تربیت یافتہ ہے، حضور کی محبت سے سینہ لبریز ہے، پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہے، قبلہ روح ہو گئے، نیت کی نماز کی، اللہ اکبر، نیت باندھ کے رکعت تکبیر تحریمہ کہی، رکعت قائم کر دی، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور وہ کافر جو آپ کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وہ نماز کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، نماز کیسے پڑھتا ہے مسلمان دیکھ رہے ہیں غور سے۔ قسم اللہ پاک کی، اس صحابی کی نماز دیکھتے رہے، وہ کافر جو مارنے پہ تلے ہوئے تھے دیکھتے رہے۔ جب صحابی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قسم اللہ کی ان کافروں کے جو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، نماز صحابی کے دیکھ کر موم کی طرح نرم ہو گئے۔ کہا کہ تمہاری نماز ہم دیکھے، بڑا اچھا لگا، ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کو سکھاؤ گے؟ کہا ہاں، کلمہ پڑھ لو اس کے بعد نماز پڑھنا۔ سب کے سب کافر مسلمان ہو گئے، نماز کے پابند ہو گئے۔ یہ نماز کی شان ہے پیارے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ قسم اللہ پاک کی، آپ راستے میں، ٹرین میں، پلین میں، جہاں جیسا موقع ملے، وقت نماز کا ہو نماز ادا کرو۔ تو میں نے غور کیا اس بات پر، غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو جب نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک مسلمان نماز پوری ادا نہیں کر لیتا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر بڑے ادب کے ساتھ ان کو دیکھتے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ نماز کی تاثیر ہے میاں، کیا سمجھ رکھا ہے نماز کو آپ نے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ پاک بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے نماز میں، یہی بندے کی معراج ہے۔ تو آج کی تاریخ میں اب نماز کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا نا، انشاءاللہ سمجھ لیا آپ نے۔ اب کوشش اس بات کی کرو کہ کہیں ہو آپ، جب نماز کا ٹائم آ جائے بس وضو کرو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ یہ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی گاہے ماہے، انسان بشر ہے، انسان ہی سے خطا ہوتی ہے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان کی تعریف بھی بتائی گئی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان میں بھول بھی ہے، انسان میں خطا بھی ہے۔ اگر گاہے ماہے کبھی نماز قضا ہو گئی، غفلت کی نیند سو گئے، جان بوجھ کے قضا نہیں کی، غفلت کی نیند سو گئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کے قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بولیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ ہم سب عہد کر لیں انشاءاللہ، زندگی ہماری جب تک سلامت ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے پابندی دکھائی نمازوں کی، ایسے ہی زندگی بھر نماز کے پابند رہیں گے۔ مسلمانوں، آپ اللہ کی بندگی کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ اللہ پاک کا اعلان کیا ہے سن لو قرآن میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ رب کے نام ہے، یہ رب کا نام بھی ذکر کرتے رہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا نام پکارتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں کامیابی اسے عطا کرتا ہوں۔ فصلی، جو نماز ادا کرتا ہے اسے بھی کامیابی عطا کرتا ہوں۔ تو ایمان کی حلاوت سے مالا مال ہو کر جو ذکر خدا اور نماز کی پابندی کر لے، اللہ پاک کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھے گا، ہے نا۔ صحرا کیا ہے؟ خوشی کے موقع پہ باندھتے صحرا، جیسے دولہے کا صحرا ہوتا ہے نا۔ یہ صحرا، کامیابی کا صحرا رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کس کے لیے؟ جو بندہ
اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے، نمازوں کو قائم رکھے، انشاءاللہ ذکر الہی کی برکت سے، نمازوں کے قیام کی برکت سے انسان آٹومیٹکلی گناہوں سے بچا رہے گا۔ کیوں؟ کیسے بچے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے تم کو برائیوں سے اور بری باتوں سے، فحش کاموں سے، نماز تم کو روکتی ہے، نماز میں وہ پاور ہے۔ چنانچہ جو نماز کے پابند لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، بچانا برائی سے۔ جو نماز کا پابند ہے تھیٹر میں جا کے سینما نہیں دیکھتا، وہ لوگ پابند ہے نا، نماز کا پابند ہے، وہ برائی سے رک رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، زنا کاری نہیں کرتا، حرام کاری نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں اس سے دور ہیں، یہ نماز روک رہی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، دین کے خدمتگار بنیں، سنیت کے سپاہی بنیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم لے کے چلیں، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔